الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 67 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں بات چل رہی تھی، آپ کے سامنے بات آئی کہ 2 طبقے اللہ پاک کی نظر میں ہیں، 2 طرح کے انسان ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی بے فکری کی ہے، بے پرواہ، کوئی خوف ہی نہیں زندگی میں، اللہ کو ناراض کر کے بھی بے فکری، یہ اللہ کے مبغوض بندوں کی علامت ہے۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا ان بندوں کا ہے جو ایمان والے ہیں اور ساری زندگی نیک اعمال میں اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، راتوں کو اللہ کو مناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان سب نیک اعمال کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی فرق کتنا بڑا ہے، ایک اللہ کو ناراض کر کے بھی بے خوف ہے، اور ایک اللہ کو راضی کرنے والے سارے اعمال کر کے بھی خوف زدہ ہے۔ یہ دلیل ہے اور اشارہ ہے، علامت ہے کہ مومن کی زندگی چاہے وہ کتنی ہی اعمال سے اور نیکیوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن یہ کبھی بھی بے فکرہ نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ کا ایک خوف ہر وقت ہر صورت میں غالب رہتا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، اور بہت دفعہ خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے ان کو ایک بات پریشان کرتی ہے کہ شاید نیک بننے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ نیکی کا مقام، یہ صالحیت کا مقام اور اللہ کا فرمانبردار بننے کا مقام اور اللہ والا بننے کا مقام، شاید اس کے لیے کچھ بڑے ریاضیات، مجاہدات اور دنیا سے اور خوشیوں سے کٹنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس شبے کا ازالہ فرمایا کہ نیکی اور نیک بننے کے لیے ہم نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ رکھا ہی نہیں۔ یہ تو دین کا مزاج نہیں کہ اللہ پاک کہے کہ اگر میرا بننا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو، اور وہ کام ایسا ہو جو میرے اور آپ کے بس سے باہر ہو، یہ تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک تو آج کے درس میں ان آیات میں اس شبے کا ازالہ فرمایا، اور دوسری بات جو آج کے درس میں ہے کہ اللہ پاک نے نافرمان بندوں کی کچھ علامات اور پھر جو اللہ کی پکڑ آتی ہے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس یعنی کسی انسان کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کے بقدر، طاقت کے بقدر۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس نامہ اعمال ہوں گے ہر بندے کے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان بندوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے دل اللہ کے اس دین سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے اور بہت سارے برے اعمال ہیں۔ ہم لہا عاملون،
جس کو وہ بالکل تسلی سے کرتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم ان کے بڑوں کو، ذمہ داروں کو، خوشحال لوگوں کو پکڑ لیں گے عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو وہ چلانے لگیں گے، لا تجأروا اليوم، تو ان سے کہا جائے گا آج مت چلاؤ، چیخو مت، انکم منا لا تنصرون، ہمارے مقابلے میں کوئی تمہاری مدد آج نہیں کر سکتا، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، اس لیے کہ تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، یعنی دین بیان ہوتا تھا، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، لیکن تم ایڑیوں کے بل پلٹ کر چلے جاتے تھے، بات کو سنتے ہی نہیں تھے، سنجیدہ نہیں لیتے تھے، مستکبرین بہ، تم تکبر کرتے تھے، سامرن، اور قصہ گوئیاں بیان کرتے تھے، تہجرون، بیہودہ اور بے مقصد باتوں میں مبتلا رہتے تھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کی شروع میں کہ اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور ایک تسلی کا احساس دلایا کہ ایک صاحب ایمان کو کبھی بھی اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں کتنا کچھ کرنا پڑے گا، پوری راتوں کو جاگنا پڑے گا، اور یہ جو آرام ہے، آسائش ہے، خوشیاں ہیں اور اسباب ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، خوشی کی تقریبات ہے، شاید ان سب کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کے اللہ کی نظر میں نیک کہلا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہم نے نہیں رکھا، ہر انسان مکلف ہے اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے بقدر کا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مسئلہ اس سے یہ بھی سمجھ لیں، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو خود کوئی فضائل کی کتاب پڑھ لی، یا کوئی فضائل والا بیان سن لیا، یا اللہ والوں کے معمولات کہیں دیکھ لیے، سن لیے، کسی نے بتا دیے، تو اب اس کو کسی سے پوری اس کی کیفیت سمجھی نہیں، اور دل میں یہ ایک احساس بٹھا لیا کہ بھئی اس مقام تک آنے کے لیے جیسے فلاں حضرت نے فلاں عمل اتنی دفعہ کیا، اتنے لاکھ دفعہ کیا، ساری رات جاگے ہیں، آبادی سے دور جا کر چلے کاٹے ہیں، شاید اب یہ چیزیں کر کے ہی مجھے کچھ مل سکتا ہے، اور انسان اس میں لگ جاتا ہے، اور پھر جب جسم اس کی اجازت نہیں دیتا، طاقت نہیں ہوتی، صحت نہیں ہوتی، اور انسان اپنے اوپر ایک زبردستی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ عبادت کے درجے سے نکل کر انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی، اور خدا نخواستہ انسان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ دین تو نعوذ باللہ ایک بوجھ ہے، اور میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں، اور اپنے رب کو راضی کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ دیکھیں یہ احساس پیدا ہوگا نا، یہ اس لیے پیدا ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا اپنے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دین کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں رخصت کہلاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں عزیمت کہلاتی ہیں۔ عزیمت یہ دین کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور رخصت یہ آسان طریقہ ہے، لیکن اللہ پاک نے دونوں طریقوں کی اجازت دی ہے۔ عزیمت کے لیے بعض بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ اتنی طاقت بھی دے دیتے ہیں، اور رخصت پوری امت کے لیے ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز کی شریعت اجازت دے دے، رخصت دے دے، اس کو قبول کرنا ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے شہر کی آبادی سے نکل کے سفر پہ روانہ ہو، شرعی سفر پہ 78 کلومیٹر پہ، تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے کہ وہ نماز قصر ہو جائے گی۔ اور قصر کا مطلب کیا ہے کہ 4 رکعت والی فرض 2 میں، اور 3 والی اپنی جگہ پر رہے گی، 2 والی اپنی جگہ پر رہے گی۔
صرف 4 والی کو 2 میں تبدیل کر دیا گیا۔ سنتوں میں تخفیف ہو گئی کہ اگر سہولت ہو پڑھ لیں، جلدی ہو تو چھوڑ دیں، نوافل میں تخفیف ہو گئی۔ یہ قصر ہے اور مسافر کو اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن آپ بتائیں کہ اس زمانے میں جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، کیا سفر مشکل رہا ہے؟ کتنے آسان ہو گئے۔ اب تو سفر راحتوں کا مجموعہ ہے۔ کتنا آرام ہوتا ہے انسان کو، گاڑی میں ہے، ریل گاڑی میں ہے، ہر چیز کا انتظام ہے، فارغ ہی فارغ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان کہے کہ بھئی بجائے 2 کے 4 پڑھ لوں، مسافر کہے بجائے 2 کے 4 پڑھ لوں، پوری پڑھ لوں، زیادہ اجر ملے گا، ایسا نہیں۔ حالت سفر میں وہ مسافر جو 4 رکعت والی فرض کو 2 رکعت پڑھے گا، اس کو پورا اجر ملے گا، فضیلت ملے گی۔ اور جس نے مسئلہ سمجھنے کے باوجود بھی 4 رکعت والی رکعت کو پورا پڑھا اور یہ سمجھ کے پڑھا کہ بھئی وقت ہے اور فراغت ہے، شاید اجر زیادہ مل جائے، اس نے کراہیت کا ارتکاب کیا۔ نماز ہو جائے گی، مسئلہ یہی ہے کہ جو 2 رکعت ہے اس سے فرض ساقط ہو جائے گی، لیکن اجر اس درجے کا نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے سفر میں آسانی فرمائی گئی اور 4 رکعت کو 2 میں تبدیل کیا گیا، قصر کا حکم آیا، لیکن اب تو ہم مدینہ منورہ دارالاسلام ہے، کوئی ہمیں تنگ نہیں کر سکتا، مشرکین ستا نہیں سکتے، آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اسلام غالب آ گیا، لہٰذا اگر میں پوری نماز پڑھ لوں مسافری کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ھذہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، آپ نے فرمایا عمر یہ قصر نماز تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یعنی اس امت کے لیے ایک صدقہ ہے، اور تم اللہ کے دیے ہوئے صدقے کو قبول کرو، اس سے پیچھے مت ہٹو۔ تو جذبات میں آ کے بعض دفعہ انسان رخصت کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا اجر کم ہو جائے گا اور وہ ثواب، وہ اجر میرے نامہ اعمال میں نہیں آئے گا۔ عزیمت کے لیے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال رہا ہے، ایک تکلیف ڈال رہا ہے۔ تو ان چیزوں میں بہرحال بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل علم سے، بڑوں سے رابطے میں رہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، ہم حج کے سفر میں تھے اور آپ حضرات واقف ہیں، اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کا عمل شروع ہوتا ہے 8 تاریخ سے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے، اور 3 دن ایسے ہیں حج کے ایام میں جس میں جمرات کی رمی ہوتی ہے، شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ 3 دن ہیں، وہ کون کون سی تاریخ ہے؟ 10، 11، 12۔ 10 کو ایک شیطان کیے، 11 کو تینوں کیے، 12 کو تینوں کیے۔ اور یہ 3 دن کی رمی کرنا یہ واجب ہے، مستقل تینوں کی الگ الگ رمی کرنا اور خود کرنا واجب ہے، الا یہ کہ ایک آدمی اتنا کمزور، بیمار، ضعیف ہو جائے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے، فقہا نے لکھا کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے آج کل اس کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ خیر، ان 3 دن کی رمی واجب ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کی رمی کیا ہے؟ سنت ہے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی سنت ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ 12 کو حاجی فارغ ہو گئے، صحابہ فارغ ہو گئے، چلے گئے، آپ نے رخصت کیا، لیکن خود اور چند قریبی صحابہ کے ساتھ آپ منی میں رک گئے اور آپ نے 13 کی بھی رمی فرمائی اور تینوں شیطانوں کی ساتھ کنکر مارے، پھر آپ چلے گئے۔ لیکن آپ نے نہ کسی کو روکا، نہ کسی کو ترغیب دی، بلکہ آپ اور آپ کے ساتھ جو قریبی خدمت کے صحابہ تھے وہ رک گئے،
انہوں نے کیا، وہ چلے گئے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ حج میں واجب رمی کتنے دن کی ہے؟ 3 دن کی، اور 13 کی رمی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو حج کا موقع اس زمانے میں لاکھوں روپے لوگ جمع کرتے ہیں، بیچارے کوشش کرتے ہیں سالوں سے، پھر نام آیا نہیں آیا، نہیں آیا نہیں آیا، 3-4 سال کا انتظار ہے، تو بڑی مشکل سے جا کے تو نصیب کھلتے ہیں، موقع ملتا ہے۔ تو ہر مسلمان کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ حج کے لیے جائے تو ایک ایک سنت کو پورا کر لے، پھر پتہ نہیں آنا ہو نہیں آنا ہو۔ لہٰذا علماء آپ کو یہی سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ بھئی آپ کوشش کریں کہ 13 ذی الحجہ کو بھی رک جائیں اور 13 کی رمی بھی کر لیں اور پھر جائیں، تاکہ پورا حج سنت ترتیب پہ ہو جائے۔ اب ہوا یہ کہ ہم جس سال حج پہ تھے تو ہمارے ساتھ گروپ میں مستورات بھی تھی، بہت سارے مستورات کے ساتھ آئے ہوئے حضرات بھی تھے، تو ایک چاہت تھی کہ بھئی 13 کی رمی بھی ہو جائے۔ ہمارے ساتھ گروپ میں ایک بڑے عالم تھے کراچی کے، بڑے ذمہ دار عالم تھے۔ مجھے اس وقت یہ بات سمجھ آئی کہ کیوں دین کی بات علماء سے پوچھ کر چلنا چاہیے۔ تو اب خواہش تو تھی، لیکن ہمارے ایک عوام کا ایک مزاج کیا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی میں کر رہا ہوں تو آپ کا دوست کہے گا جی میں بھی کروں گا، اس کا دوست کہے گا جی میں بھی کر رہا ہوں۔ تو اب وہ بھی کر رہا ہے، ایک چین بن گئی اور ان سب کے ساتھ مستورات ہیں۔ اور 13 ذی الحجہ کو منی میں وہ انتظامات نہیں رہتے، ساری چیزیں سمیٹ لی جاتی ہے، کھانے پینے کے کچن یہ سب بند ہو جاتے ہیں، پھر جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہوگا، اتنا آسان بھی نہیں۔ اب بعض ساتھیوں نے فضائل تو سنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو 13 کی رمی کرنی ہے، لیکن ہے مستورات۔ اب مستورات کے آپس میں رابطے، اچھا آپ رک رہی ہے تو میں بھی رکوں گی۔ اب اس سے کیا ہوا کہ پورے جو گروپ تھا 200 افراد کا، اس میں سے ایک بہت بڑا طبقہ اس کے لیے تیار ہوا کہ جی ہم نہیں جا رہے۔ اب جو امیر تھے، امیر الحج تھے، ہمارے گروپ کے لیڈر جو تھے، وہ بہت پریشان ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 13 کو منی میں انتظامات نہیں کیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے 8-10 آدمی 12-15 رک گئے، نوجوان ساتھی رک گئے، وہ خود بھاگ دوڑ کر لیں گے، مستورات کے لیے کیسے کرنا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، یہ جیسے فرمائیں گے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ اس طرح ارادہ بن رہا ہے ساتھیوں کا کہ 13 کی رمی بھی کریں۔ انہوں نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، کسی کو مت بتائیں اس طرح کرنا ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا، دیکھیں بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا کہ ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک عمل کا پوچھنے کے لیے، حج کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افعلوا کما یفعل امیرکم، فرمایا نہیں، اسی ترتیب پر چلو جیسے تمہیں تمہارے حج کے امیر بتا رہے ہیں، اس پہ ترتیب پہ چلو، یہ امر حکم کا صیغہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھیں یہاں پر ہم اپنے امیر کے حکم کے تابع بن جائیں گے، اگر تو ان کو راحت ہے تو رک جائیں گے، اگر ان کو تکلیف ہے تو حدیث کا حکم ہے وہ بھی سنت ہے، ہم ان کے حکم کے تابع بن کر کے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ اگر اس ترتیب پہ نہیں ہوتا تو آسان تھا تو سمجھانا مستورات کو اور عام لوگوں کو، کتنا مشکل۔ ایک رخصت والی ترتیب ہے جس میں سب کی آسانی ہو جائے، سب کے لیے راحت ہو جائے اور سب آرام سے اپنے عمل کو، ترتیب کو، طریقے کو پورا کر لیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملات میں اللہ پاک نے بڑی آسانی اعمال کے اندر رکھی۔ جو چیز انسان کو تکلیف کا، بوجھ کا، پریشانی کا، مرض کے بڑھنے کا باعث بنے، اپنے اوپر بوجھ نہ لیں، کسی مستند عالم سے اپنی ترتیب سمجھ لیں، میں کیا کروں، میں کس ترتیب پہ چلوں، میں تہجد کا پابند تھا اب اٹھنا مشکل ہے کیا کروں۔ آپ کے لیے سہولت کے، راحت کے، عافیت کے راستے ہیں، انسان اس پہ چلے، اللہ پاک بھی راضی ہوں گے، انسان کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.